طاقت حاصل کرنے کے لیے 48 قوانین۔ اس کتاب کے آتھر کا نام رابرٹ گرین ہے، اور اس کتاب کے قوانین پہ جانے سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کتاب میں دیے گئے کافی سارے قوانین ان ایتھیکل ہیں، یعنی غیر اخلاقی ہیں، اور یہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی میں آئیں گے۔ دوسرا، شاید ہی کوئی سیاستدان آپ کو ایسا ملے گا جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو۔ یہ کتاب آج کل سیاستدانوں کے لیے باقاعدہ ایک ٹیکسٹ بک کی طرح ہے، جسے وہ طاقت اور پاور کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا، جب یہ کتاب پبلش ہوئی تو اس کتاب کے مصنف رابرٹ گرین پر بے تحاشا تنقید کی گئی تھی۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میں نے رابرٹ گرین کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کیا تھا اور ان کے انٹرویوز بھی سنے تھے۔ ان سے اس کتاب کے غیر اخلاقی ہونے کی وجہ پوچھی گئی تھی، جس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ ہر بندہ اس کتاب کے انیتھیکل ہونے کی بات کرتا ہے، لیکن ہر بندہ ہی تو یہ سارے طریقے استعمال کر رہا ہے یا ان طریقوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ چوتھا، اگر یہ کتاب ان ایتھیکل اور غیر اخلاقی ہے تو میں اس پر ویڈیو کیوں بناؤں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزمرہ زندگی میں آپ پر بھی یہ ساری ہتھ کنڈے آزماتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بک واقعی آپ کو ہوشیار بنا دے گی۔ اب آئیے ان قوانین پر چلتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں نے 48 میں سے 10 قوانین کو سلیکٹ کیا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور پریکٹیکل ہیں اور ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ قانون نمبر 1، ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں۔ آپ جتنا کم بولیں گے اور جتنی کم باتیں لوگوں پر ظاہر کریں گے، لوگوں کے پاس آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اتنا ہی کم مواد ہوگا۔ زیادہ بولنے سے خطرہ ہے کہ آپ کوئی احمقانہ بات کر دیں گے۔ آپ جتنا زیادہ بولیں گے، چیزیں اتنا ہی آپ کے کنٹرول سے باہر ہونے لگیں گی۔ اگر آپ کم بولیں گے، اگرچہ ایک عام سی بات بھی کریں گے تو لوگوں کو اہم لگے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے گفتگو کے دوران آپ اپنی زبان کم کھولیں گے تو دوسرا بندہ آٹومیٹکلی زیادہ بولے گا، اور زیادہ بولنے میں وہ اپنے کئی راز اور کمزوریاں آپ پر ظاہر کر دے گا، اور آپ بھی گیس کر لیں گے کہ اگلا بندہ کتنے پانی میں ہے۔ قانون نمبر 2، اپنا دامن ہمیشہ صاف رکھیں۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے غلط کام نہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک مثالی شخصیت بن کر رہیں۔ اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنا ہے تو انڈائریکٹلی دوسرے لوگوں کے ہاتھ استعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنائیں۔ قانون نمبر 3، اپنے دشمنوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے تو وہ بھی آپ کو ایک ہی تھپڑ مارے گا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک کوا بھینس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جہاں سے بھینس زخمی تھی وہاں سے اس کا گوشت نوچے جا رہا تھا۔ بھینس نے اس کوے سے کہا کہ اگر تم اتنے ہی چالاک ہو تو سامنے اس کتے کے اوپر جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کوے نے جواب دیا، اتنا بیوقوف نہیں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کن جانوروں سے الجھنا چاہیے اور کن جانوروں سے دور رہنا چاہیے۔ قانون نمبر 4، مفت چیزوں کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کو مفت میں دی جا رہی ہے تو ممکن ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو اخلاقی طور پر پابند بنایا جا رہا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بوجھ سے آزاد رہیں اور فری میں ملنے والی چیزیں اور آفرز کو ٹھکرا دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کریں کہ آپ اس کا حساب برابر کر دیں۔ قانون نمبر 5، کام دوسرے لوگوں کو کرنے دیں لیکن اس کا کریڈٹ خود لیں۔ بک کے مصنف رابرٹ گرین نے اس کی مثال فیمس انوینٹر تھامس ایڈیسن اور نیکولا ٹیسلا کی زندگی سے دی ہے۔ تھامس ایڈیسن کو بہت سی ایجادات کا مالک مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایجادات کے پیچھے نیکولا ٹیسلا کا ہاتھ تھا۔ نیکولا ٹیسلا بہت اچھا سائنسدان تھا اور تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بھی رہا۔ اس پیریڈ میں نیکولا ٹیسلا نے دن رات محنت کی اور کئی ایجادات کیں، لیکن اس کا کریڈٹ ایڈیسن اور اس کی کمپنی لیتی رہی اور بے شمار دولت کماتی رہی۔ ٹیسلا کو صرف اتنے ہی پیسے ملتے تھے جتنے ایڈیسن اس کے ساتھ طے کرتا تھا۔ اصل میں اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے بہترین لوگوں اور بہترین ذہنوں کو اپنے لیے ہائر کریں اور ان کا فائدہ اٹھائیں۔
قانون نمبر 6، ناکام اور بگڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کامیاب لوگوں میں رہنے سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور یقیناً انہی کی طرح کامیاب ہونے کی امنگ آپ میں پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صحبت آپ کی اپنے فیوچر اور قسمت کو خراب کرے گی۔ اکثر آپ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ ناکام اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اکثر ناکام اور بگڑے ہوئے یا غلط لوگوں کی کشتی کو نکالتے ہوئے خود بھی ڈوب جاتے ہیں یا اپنی کشتی کو بھی داغدار کر لیتے ہیں۔ قانون نمبر 7، اپنے عزائم کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ آپ کے اگلے وار یا اگلے قدم کے بارے میں اندھیرے میں رہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا سایہ بھی لوگوں پر نہ پڑنے دیں، ورنہ وہ دفاعی تدابیر کر کے آپ کے وار کو ناکام بنا سکتے ہیں اور آپ کے وسائل ضائع کرنے کا سبب بنیں گے۔ اس کے برعکس آپ کو چاہیے کہ اپنے عزائم کو لوگوں سے چھپائیں۔ جب تک لوگوں پہ حقیقت کھلے گی تب تک آپ بہت سا سفر طے کر چکے ہوں گے اور لوگوں کو آپ کا مقابلہ کرنے یا آپ کی ٹانگیں کھینچنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ وہ حیرت سے آپ کی کامیابی پہ دانتوں میں انگلیاں دیے دیکھتے رہ جائیں گے۔ قانون نمبر 8، اپنے شکار کے سامنے اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بے وقوف یا کمزور ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو شکار کے سامنے سادہ، بے وقوف، کمتر یا کمزور ظاہر کرنے میں نہ ہچکچائیں۔ جیسے ہی وہ آپ کو بے وقوف یا کمزور سمجھے گا، آپ کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس سکون سے اس کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو قانون زیادہ پسند آیا ہوگا۔ قانون نمبر 9، سلیکٹیو جنروسٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کا مد مقابل آپ کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص وقت پہ یا مخصوص موقع پہ اپنے مطلوبہ لوگوں کے سامنے حاتم طائی بن جائیں۔ آپ کا ایک اچھا کام یا کھلے دل سے سخاوت کا مظاہرہ کرنا لوگوں کے دلوں میں آپ کا امیج بدل سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح وقت پہ دیا گیا گفٹ بھی آپ کے کئی کام نکلوا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں کے سامنے کھلے دل یا سخاوت کا مظاہرہ کر کے جب آپ ان کا ٹرسٹ حاصل کر لیں تو پھر انہیں آسانی سے الو بنا سکتے ہیں۔ قانون نمبر 10، ضرورت کے وقت نظروں سے اوجھل ہو کر یا میسر نہ رہ کر اپنی اہمیت بڑھانا ایک فن ہے، اسے سیکھیں۔ جو بندہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے لوگ اس کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں، بالکل اسی پروڈکٹ کی طرح جس کے مارکیٹ میں عام ہو جانے سے اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ بک کے مصنف رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم ہو جائے تو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ ضرورت کے وقت غائب رہ کر یا لیٹ ہو کے بھی اپنی اہمیت بڑھا سکتے ہیں۔ لوگوں کے ایک اشارے پہ دل و جان سے ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جانا عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کو ان قوانین میں سے کون سا قانون سب سے اچھا لگا ہے اور کون سا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرے چینل کا نام آلویز کیپ لرن ان لائف ہے۔ میرا چینل نوجوانوں کے لیے ایک ٹیکسٹ بک کی طرح ہے۔ میرا نام ہے آفاق احمد۔